آپ کو اسلام آباد لیے جائیں گے. وزیر مملکت فاروق حبیب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ 1500 سے 2000 2500 روپے پہ جا چکی ہے. اس کے علاوہ آج جو آپ کا کارپینٹر تھا, جو آپ کا ترخان تھا, جو لکڑی کا کام کرتا تھا, اس کی مزدوری کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا. اسی طرح کسان کی پاس جو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے, اس کی جو آمدن ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اور 20,000 روپیہ حکومت نے مقرر کیا. ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاور لومز کے ساتھ, کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیتے, جو ہمیں بلاول اور مریم کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں جی, پورا ملک بند کر دیں, کو بندہ مر گیا FIR عمران خان پہ کٹے گی. اور جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ تھے, جن کے روزگار, ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ لوگ بے روزگار ہو جاتے. ہماری جو اپروچ ہے اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اکانومسٹ کا سروے کہہ رہا ہے کہ آپ کی دنیا کی 3 بہترین جو نارملائز ہو گئے ہیں, آپ نے چیزوں کو فالو کیا. یہ آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. تو لہذا PMDA نے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے NRO کی. ان کا مقصد ہے کہ بس ہم نے جو بھی اچھا ہوگا, تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ میں نہ مانوں والی رٹ لگائے رکھیں گے. ملک کے جو حالات ہیں ان کو انشاءاللہ مزید بہتر کریں. جی دیکھیں, زیادہ امیر ٹھیک ہے, اس ٹائم جتنا لوڈ ہے وہ مڈل کلاس پہ ہے. وہ کہاں جائیں گے لوگ؟ لنگر کھانے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ سفید فوج کو کبھی اپنی عزت داؤ کرنے نہیں ہے. لنگر کھانے عام پبلک جا نہیں جا سکتے, اور جو اوپر ہے وہ جا رہے ہیں. سب چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. آج کے لوگ جہاں انتظامیہ نے اپنی مرضی کے ریٹ لگائے ہیں, ریٹ ہے جو صبح کو ان کی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں, انہیں کس نے پوچھنا ہے؟ عام پبلک کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. جی آپ کا میں سوال ہے. دیکھیں, 2 چیزیں میں موٹی موٹی آپ کو ذرا کوئکلی بتاتا چلوں. ایک, آپ نے کہا کہ جو گرام فروشی کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس حوالے سے پورا میکینزم بنایا ہے, اور پوری ہم ایک ویکلی میٹنگز لے رہے ہیں. ان میٹنگز کے اندر ہم نہ صرف جو ہے وہ صوبوں کا ڈیٹا پرائسز کا کمپیئر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹس کا بھی کر رہے ہیں, اور پراپر جو ہے وہ اب ایڈمنسٹریشن کو ٹاسکنگ کی گئی ہے. کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی کو گرام فروشی کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی, اور پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. دوسرا, آپ نے مڈل کلاس کے حوالے سے بات کی. مڈل کلاس کے لیے دیکھیں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. جو ایک ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے, جو ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں, پیسے نہیں تھے, 22 ارب روپیہ ہم نے ان کو کم ترین انٹرسٹ ریٹ کے اندر دیا ہے. وہ اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے اس کے علاوہ کیا ہے, جو ہاؤسنگ کا منصوبہ ہم لے کر آئے ہیں. صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں, وہ لوگ جو کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے, نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی, اور 15,000 20,000 روپیہ, میں وہ بندے کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی کسی بیکورڈ ایریا میں کام کر رہا تھا. آج اس کے لیے 154 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں, اور اس میں سے 60 ارب روپے کے کم لاگت والے گھروں کے لیے, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کے لیے لونز جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. ان کی چھت اپنی ہوگی, کرایوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. تیسرا, جو لوگوں کو علاج کا مسئلہ ہوتا تھا, وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے, اس سائڈ پہ ہم آ گئے. SMEs اگین, جس نے مڈل کلاس کو روزگار دینا ہے, مڈل کلاس ہی SME کے ذریعے جو ہے وہ اپر کلاس کے اندر آتا ہے, لوئر کلاس کا, مڈل کلاس کا اس کے ذریعے آتا ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے فیسلٹی لے کر آئے ہیں کہ وداؤٹ اینی گارنٹی آپ 1 کروڑ روپے تک جو ہے وہ سرمایہ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جن کے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پوری اکانومی کے اوپر آئیں گے. اس میں ایک چیز فرق صاحب نے بتا دی ہے, اس میں ایک امپارٹنٹ اسپیسیفک جو آپ کا میں سوال ہے, ہم بیسیکلی ری انجینئرنگ آف دا پروسیس چوکر صاحب نے بات کی ہے. ری انجینئرنگ آف پروسیس جو ہے یہ ہم کو 2 ہفتے میں سبمٹ کر رہے ہیں پلان. اس پلان میں یہ ہے کہ یہ جو نیو گورننس ہے, اگر ہم اس وقت قانون دیکھیں تو ایک بکری چوری کرنے والا بندہ اندر ہو جاتا ہے, اور 2 ارب کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والا اندر نہیں ہوتا. کاغذیبل نہیں ہے یہ. آپ کا پانی کو کڑوا کر دے, آپ کا کوئی ماحول خراب کر دے, بندہ اندر نہیں ہوتا, لیکن 15 روپے چوری کر لے تو اندر ہو جاتا ہے. سو جو نیو چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں گورننس کے, اس میں جتنے ماڈرن آپ کہہ لیں کہ جرائم ہے, اس میں اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ ہے, دوسرے کی زمین پہ قبضہ ہے, گھر کے سامنے انکروچمنٹ ہے,
یو کین سے کہ مختلف طرح کے انوائرمنٹ خراب کرنے والی بات ہے، پانی چوری کرنا ہے، یہ ساری ان کا علیحدہ ایک ہم قانون بنا رہے ہیں اور ان کے تھانے علیحدہ پرپوز کر رہے ہیں. ایک پورا گورننس کا سسٹم بن رہا ہے کہ یہ جو موجودہ تھانے ہیں، یہ موجودہ سسٹم ہے، وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا، لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ان کی فورس علیحدہ، ان کے آپ کہہ لیں پولیس اسٹیشن علیحدہ، اور جتنے جدید جرائم سارے اس کے اندر آئیں گے. اس کا قانون وزیر اعظم پاکستان سے اتفاق ہو گیا ہے، ہم قانون پرپوز کرنے جا رہے ہیں، کیبنٹ سے اپروو کرا کے سارے صوبوں سے بھی اتفاق ہو رہا ہے، تو ایک کنسنسس بلڈ کر کے ہم لاگو کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس میں سب سے بڑی امپارٹنٹ جو چیز ہے پرائس ہے. جی پیداوار کی جو بات ہے، جو زرعی زمینیں ہیں وہ ختم کر کے سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کیسے پابندی لگا رہے ہیں. سیکنڈ، جو فصلیں ہیں وہ سیوریج کی پانی سے اگائی بھی جا رہی ہیں اور اس کو صاف بھی کیا جا رہا ہے، جو ہیپیٹائٹس کا سبب ہے. تیسرا سر یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو بڑی برانچز ہیں جیسے سیور فوڈ جیسے جو ریسٹورینٹس ہیں وہ پکڑے گئے ناقص تیل استعمال کرتے ہوئے، اور ان کی ویڈیوز بھی آئی اور آپ نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. کیا کریں؟ دیکھیے اس میں یہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنا سیوریج کا پانی اس میں اپنا میٹل زیادہ ہوتے ہیں. اب میٹل جس میں زیادہ ہے اس سے اگر سبزیاں اگیں گی تو ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہے یہ اب پرانا جو سسٹم ہے اس کا گورننس کا، اس میں اس کا جرم شامل نہیں ہے، اس میں اس کا کنٹرول کا کوئی میکانزم نہیں ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی نیو ایمرج ہوئے ہیں جرائم ان کے لیے یہ سسٹم بنا رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے، اس میں سر یہ ہے کہ اب ہمارا گورنر یا گورنر سے مراد وزیر اعلیٰ اور ہمارا ڈی سی اس بات کا ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ آپ اپنے یونٹ کو، وہ ڈسٹرکٹ ہے، کم از کم ڈسٹرکٹ ہے یا صوبہ ہے، اسے ہی آپ ملک سمجھیں اور وہ جو پیرشیبل اپنی خود پوری کرے. وہ ٹنل لگوائے وہاں پہ، وہ آپ کہہ لیں کہ فوڈ پروسیسنگ کرے، لیکن وہ پوری کرے. دوسرا آپ سے جو گزارش ہے کہ آپ نے یہ جو دودھ میں پانی ڈالنا بڑا چھوٹا سا جرم سمجھا جاتا ہے، بڑی خطرناک بات ہے. یہ دودھ کیمیکل والا بنانا بڑی چھوٹی سی بات، یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ہم اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں. تھینک یو سر. فاروق حبیب جو کہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی آنکھوں پر NRO کی پٹی چڑھی ہوئی ہے. انہوں نے بولا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہے اسے لفٹ کر سکے، جو بے روزگار طبقہ ہے اس کے لیے ہم قرضوں کا بھی اعلان